کبھی کبھی انسان کا دل اپنی پسندیدہ چیز کے لیے تڑپتا ہے، روتا ہے، کسی مخصوص چیز کے لیے صبر تک جواب دے دیتا ہے۔ انسان ہر روز اس چیز کے حصول کے لیے ہر اس لمحے میں دعا کرتا ہے جو لمحہ دعا کے لیے افضل ہے، اور اس کی آنکھیں اپنی دعا کی قبولیت کے لیے اور اپنی محبوب چیز کے انتظار میں ادھر ادھر تکتی رہتی ہیں، اور آخر میں یقین کا پہلو کمزور ہونے لگتا ہے۔ تم تھک جاتے ہوگے اس انتظار میں، اس قبولیت کے انتظار میں، اور پھر تمہارا ایمان تمہیں کمزور کرنے لگتا ہے کہ تمہاری دعائیں کیوں نہیں قبول ہو رہی، تمہیں تمہاری پسندیدہ چیز تم سے کیوں دور کی جا رہی ہے۔ تو سنو، آزمائش تب شروع ہوتی ہے جب کوئی چیز جان سے بھی زیادہ پیاری ہوتی ہے، جب اس چیز سے خود سے بھی زیادہ محبت ہو جاتی ہے۔ پھر اللہ تم سے اس چیز کا امتحان لیتا ہے کہ تم کتنا صبر کر پاتے ہو، کس جنون کی حد تک پہنچ پاتے ہو، اور سب سے بڑھ کر تو یہ ہے کہ کیا تم اللہ کی رضا میں راضی ہو یا نہیں۔ اللہ کو یقیناً تمہاری عبادت کی ضرورت نہیں، اس کی عبادت کے لیے تو سارا جہاں ہے، وہ تو بس تم سے محبت چاہتا ہے۔ آزمائش تو مختصر سی ہوتی ہے، پھر وہ ہر چیز دگنی کر کے واپس کرتا ہے۔ یاد رکھو، وہ تمہارا رب ہے، تمہیں تخلیق کرنے والا ہے، تمہارے دل کو اپنے ہاتھوں سے بنانے والا ہے۔ جس چیز کا خیال وہ تمہارے دل میں لاتا ہے، تو یہ کیسے ممکن ہے کہ وہ اس چیز سے تمہیں دور کر دے؟ ہاں، اگر عارضی طور پہ کسی چیز سے دوری تمہیں پریشان کر رہی ہے تو یاد رکھو اس میں تمہاری ہی بہتری ہوتی ہے۔ تم اتنا سوچتے ہو جتنا کہ تمہاری عقل تمہیں اجازت دیتی ہے، وہ تو تمہارا تخلیق کرنے والا ہے۔ سوچو، ایک مصور جب کوئی تصویر بناتا ہے، اپنے ہاتھوں سے اس میں رنگ بھرتا ہے، تو وہ کتنا محبوب رکھتا ہے اس تصویر کو۔ تو وہ تو تمہارا رب ہے، اس نے تمہیں اپنے ہاتھوں سے تراشا ہے، تمہارا دل بنایا ہے، سب سے بڑھ کے تمہیں اپنے پسندیدہ نبی کی امت میں شامل کیا ہے۔ تو پھر یہ کیسے ممکن ہے کہ وہ تمہیں بھول جائے؟ ایسا ہو ہی نہیں سکتا۔ ہاں، تم یہ نہیں سمجھ سکتے کہ کوئی چیز تمہارے لیے نقصان دہ ہوتی ہے اور تم اس کے لیے تڑپ رہے ہوتے ہو، تو وہ تمہیں تمہاری محبت سے دور کر کے خود تک لاتا ہے، اور پھر تمہیں اپنی عطا کے سمندر سے ایسے نواز دیتا ہے کہ تمہیں یاد تک نہیں رہتا کہ تمہارے ساتھ کیا ہوا تھا۔ وہ تمہیں ہر طرف سے اپنی نعمتوں کے حصار میں لے لیتا ہے، اور تب تمہیں اپنے نصیب پہ رشک ہونے لگتا ہے، اور تب تم تسلیم کر لیتے ہو کہ بے شک دعاؤں سے سب کچھ ممکن ہے۔ ویورز، اگر آپ کو ویڈیو پسند آئے تو مجھے کمنٹ کر کے ضرور بتائیے گا، اور لائک کر کے چینل کو سبسکرائب بھی کر دیجیے گا۔ جزاک اللہ۔